وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ہیرو جیسے بیٹے کو وہ اربن ان سب سے دور اپنے ساتھ دائمی سفر پر لے کر روانہ ہو گئی ہے۔ ان کا بیٹا اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکا ہے۔ اب منصور نے آنا تو تھا، لیکن کسی کے کندھوں پر اپنے بے جان مردہ وجود کے ساتھ آخری سفر پر جانے کی تیاری کرنے، ان سب کو الوداع کہنے۔ یہ گلابی جوڑے کا خوشگوار دن تھا۔ اس حسین دن کے دامن کو خاموش بارش کی پھوار نے بھگو ڈالا۔ بارش کے قطرے گاڑی کی کھڑکیوں سے دھیمے سروں میں ٹکراتے بہہ رہے تھے۔ بیٹا، تم سوچ نہیں سکتے کہ تمہارے اس فیصلے سے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ ایئرپورٹ سے اپنے ابو جی کو ذرا ریسیو کرنے آیا تھا۔ گاڑی سگنل پر رکی تو یوسف صاحب نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اپنے بیٹے سے کہا، جس نے ایک بار پھر ان کی بات کو مان رکھتے یوسف صاحب کا دل بڑا کر دیا تھا۔ ابو جی، یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، اس نے ونڈو اسکرین پر گرتے بارش کے قطروں کو دیکھتے دھیمے سے کہا۔ تو پھر کس کا فیصلہ تھا؟ انہوں نے زرار کی طرف رخ کرتے پوچھا۔ جب سالیہ نے فون پر زرار کی آمد کے متعلق بتایا تو انہیں یہی لگا کہ اس بار ان کا سمجھانا بیکار نہیں گیا۔ بس کہہ سکتے ہیں قسمت وہاں لے گئی، کہتے ہوئے سینسر کا اپنی گاڑی سے ٹکرانا یاد آ گیا۔ سگنل گرین ہونے پر اس نے گاڑی آگے بڑھائی۔ یوسف صاحب 3 سال پہلے مستقل طور پر پاکستان شفٹ ہو چکے تھے، لیکن کام کے سلسلے میں ان کے سال میں 4 سے 5 امریکہ کے چکر لگ جاتے تھے۔ اس بار 2 مہینے کے بزنس ٹرپ کے بعد وہ واپس لوٹے تھے۔ یوسف صاحب کو زرار کی بات سمجھ نہ آئی۔ فی الحال ان کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ اپنوں میں آ گیا ہے۔ اچھا، جو تمہیں دوسرا کام کہا تھا اس کا کیا بنا؟ کچھ دیر بعد انہوں نے اس کے تاثرات جان سے سرسری لہجے میں دریافت کیا۔ کچھ بن رہا ہے، دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے مزید کچھ وقت چاہیے، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو مزید کتنا وقت چاہیے؟ وہ اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہ لگا پائے۔ جتنا زیادہ آپ دے سکتے ہیں، کہتے ہوئے اس کے لہجے میں شرارت کی آمیزش تھی۔ یوسف صاحب اس کی بات پر مسکراتے کچھ سوچتے ہوئے خاموش رہے۔ بارش کے باعث دھیمی رفتار سے چلتی گاڑی کا رخ دین مینشن کی طرف تھا۔ آج منصور کو گئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ جوان جہان بیٹے کی موت پر گھر میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد بھی ہر کوئی بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہر کسی کے لب پر ایک ہی جیسی باتیں تھی۔ ابھی کل ہی تو ملا تھا، کچھ دیر پہلے ہی تو بات ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کل کی ہی بات ہو جب ننھے منصور نے آ کر ایک رونق لگا دی تھی۔ چھوٹا ہونے کے باعث وہ ہر کسی کا لاڈلا رہا تھا۔ سراج الدین صاحب، جنہوں نے بڑے 2 بیٹوں کو بگڑ نہ جانے کے ڈر سے کھل کر زیادہ پیار نہ کیا، اپنی ساری پدرانہ شفقت منصور پر لٹا کر اسے تھوڑا بگاڑ دیا تھا۔ آئے روز منصور کی نت نئی فرمائشیں ہوتی جسے وہ سب ہنسی خوشی پورا کرتے نہ تھکتے۔ وہ بھی ان سب کی محبتوں کا بدلہ تعلیمی میدان میں اپنی کامیابیوں سے دیتا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب وہ اتنا بڑا ہوا کہ وہ سب سے چھوٹا سب سے پہلے چلا گیا۔ انسان کا اس دنیا میں آنا جانا یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، جو وہ اپنے ہر بندے کے لیے پہلے سے ہی کر چکا ہے۔ انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول کرتا اپنے پیاروں، جن کے ساتھ وہ آنکھ کھلتے ہی اٹھا بیٹھا ہو، جاگا سویا، ہنسا رویا کو جاتا دیکھتا ہے، اور ایک دن ان کی جدائی کا غم دل میں لیے خود بھی اپنے متعلق اللہ کا فیصلہ آنے پر اس فانی دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، جس کا ہر رشتہ، ہر احساس، ہر چیز فانی ہے۔ یوسف صاحب بھائی کی موت پر اگلے روز ہی پاکستان پہنچ گئے تھے۔ سراج الدین صاحب اس سب کا قصوروار ہدی کو قرارتے تھے۔ وہ انظر کو جو پہلے ہی ان کے قریب نہ تھی، اسے اپنے سے اور دور کر چکے تھے۔ ممتاز بیگم اس دن کی بستر سے لگ کر رہ گئی تھی۔ جوان اولاد کی موت ماں باپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے، جبکہ ہدی کی طرح سمن کو بھی ہدی اور اس کی بیٹی برداشت نہ تھی۔ پہلے کچھ روز تو اس نے خود پر کنٹرول کیا، لیکن پھر آئے روز وہ انظر کی سچی جھوٹی شکایتیں لیے گھر میں پریشانی کا ماحول بنائے رکھتی۔ وہ اپنے رویے سے سب کو صاف ظاہر کر چکی تھی کہ اسے ہدی کی بیٹی اس گھر میں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ انظر کو اس روز سے سالیہ تائی نے سنبھالا ہوا تھا، جب وہ ماں باپ کی یاد میں رات کو نیند میں بولتے بولتے رونے لگتی، جب کسی بات پر وہ ننھی آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے اپنے باپ کا ذکر کر کے کہتی، ان کی بہت یاد آتی ہے، وہ کہاں ہیں، ان کے پاس جاؤں گی تو یہ کروں گی، وہ کروں گی، ان کے کلیجے پر ہاتھ پڑتا۔ یوسف اور حسیب صاحب ہر ممکن طریقے سے اپنے بھائی کی نشانی کا خیال رکھ رہے تھے۔ زرار پیپر دے کر فارغ ہو چکا تھا۔
اس کا اپنے مشاغل کے بعد زیادہ تر وقت انظر کے ساتھ گزرتا، جس کا دل بہلانے کے لیے وہ ماں جی کے کہنے پر کبھی اسے پارک لے جاتا تو کبھی چاکلیٹ دلانے لے جاتا، جس سے کچھ دیر کو اس کا دھیان بڑھ جاتا۔ بڑا ہونے کے باعث وہ اپنے چچا جان کے تمام حالات و واقعات سے واقف تھا، اسے ان کے ساتھ دلی ہمدردی محسوس ہوتی، اور اب ان کی جانے کے بعد وہ یہ ہمدردی انظر کے لیے محسوس کرنے لگا۔ منصور کی ذہانت کو دیکھتے اسے ڈاکٹر بنانا سراج الدین صاحب کا خواب تھا، لیکن چونکہ اس نے صرف بات منوانا سیکھا تھا، اس لیے دلچسپی نہ ہونے کے باعث وہ ان کا یہ خواب پورا نہ کر سکا۔